بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے خلاف جو درخواست ہے اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور جو NRO2 تھا وہ اڑنے جا رہا ہے اور سارا کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے حکومت کے جاتے ہی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے اور انتخابات کے حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ریمارک سامنے آئے ہیں، اور دوبارہ انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق جو بلے کا نشان تھا واپس لینے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا تھا، اس پر سماعت ہوئی تھی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل ایک درخواست پر سماعت ہوئی تھی احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کیس میں۔ اب چونکہ توہین عدالت تو تب ہوتی ہے جب عدالتوں میں سکت ہوتی ہے، اور عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا بھی اور آئین کی بھی پاسداری یا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھ سکیں۔ جب ایسا معاملہ نہ ہو، 2018 میں توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی تھی احسن اقبال کے خلاف۔ اس وقت ثاقب نثار کی سپریم کورٹ تھی، جہاں ہر چیز وقت پر ہوتی تھی اور وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی کروانا جانتے تھے۔ اب چونکہ عمر عطا بندیال صاحب کی سپریم کورٹ ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب پہلے تو فیصلہ نہیں دیتے، اگر کوئی فیصلہ دے بھی دیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بہتر یہ سمجھا کہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو اتنا چلانے کا الٹیمیٹلی فائدہ کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم نمٹا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ ساتھ احسن اقبال کی تعریفوں کے بھی پل باندھے چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک تو نیچر ایسی ہے، وہ دھیمے مزاج کے ہیں، اور ہمیشہ وہ جس سے بھی جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں بطور جسٹس تھے اور چیف جسٹس، تو اس وقت بھی وہ وکلا کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں، اور ینگسٹرز جب جاتے تھے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے تو ان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ ان کی نیچر کا حصہ ہے، شاید جس کی وجہ سے اگر وہ سخت طبیعت نہیں تھے اور یہ فائدہ اٹھاتے رہے 3-4 مہینے، اور پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے اس میں سب سے بڑا کردار عمر عطا بندیال صاحب کا ہے، چونکہ آئین کو نقصان پہنچا ہے اور آئین کے تحفظ کی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ احسن اقبال نظم و ضبط والے انسان ہیں۔ میری نظر میں احسن اقبال بہت سنجیدہ اور دانشور انسان ہیں۔ پہلے بھی ان کو افلاطون کہا جاتا ہے نون لیگ کا، اور جذبات میں انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہوگی، کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اندازہ لگائیں اس وقت کیا کہا تھا کہ ججز اور جرنیلوں کی عزت ہے تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے، اس بات پہ توہین عدالت لگی تھی۔ اب تو جو اس پچھلے 1 سال میں جو عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے عدلیہ کو سکینڈلائز کیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی بات بچ گئی ہے۔ اس وقت جو احسن اقبال نے کہا تھا ان حالات میں، تو وہ تعریف تھی آنریبل چیف جسٹس کی اور آنریبل عدالتوں کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے قرار دیا توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ طے کرنا ہمارا کام ہے۔ درخواست گزار صاحب، آپ نے اطلاع دی، آپ کا شکریہ۔ اس کیس کو مزید چلانے کے لیے گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ 25 اپریل 2018 کو احسن اقبال نے بطور وفاقی وزیر داخلہ زیر سماعت مقدمے کے بارے میں بات کی تھی۔ احسن اقبال نے کہا تھا کسی فوجی افسر یا جج کی طرح ہماری بھی عزت ہے۔ ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 2 مئی 2018 کو سپریم کورٹ میں دائر ہوئی تھی، اور انہوں نے جو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس کو آگے چلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اس درخواست کو ہم نمٹا دیتے ہیں، چونکہ احسن اقبال تو انتہائی دانشور اور نظم و ضبط والے آدمی ہیں۔ ختم کر دی۔ اسی طرح خادم رضوی کے خلاف مرحوم جو سربراہ تھے TLP کے، ان کے خلاف بھی کیس پر سماعت ہوئی، تو چونکہ جو مدعی تھے بیرسٹر مسرور، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور خادم حسین کا بھی انتقال ہو گیا، تو جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور انہوں نے اس کیس کو بھی نمٹا دیا، اور چونکہ غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ اب جانتے ہیں پٹرول بم اور ڈیزل بم جو پھینکا گیا ہے، اور ڈالر پٹرول ڈیزل ایک جگہ پہنچ گئے ہیں۔ ڈالر تو خیر جو تیسری سنچری ہے وہ کراس کر چکا ہے، اور جو پٹرول ہے وہ 293 پہ پہنچ گیا ہے۔ غریب کش جو اس وقت صورتحال ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقوں میں جو ہمارا گاؤں ہے، بہت پرامن علاقے ہیں، کبھی نہیں سنا تھا ہم نے کہ وہاں پر کبھی کوئی چور ڈاکو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو۔ اس وقت یہ حالات ہیں کہ پورا گاؤں، اور وہ پورے اس علاقے کی، بکر کی بات کر رہا ہوں، ہمارا تھانہ لگتا ہے سرائے مہاجر، وہاں یہ حالات ہیں، پوری رات لوگ خود اپنی حفاظت کے لیے اپنے چھتوں پر بیٹھے رہتے ہیں، رات کو سو نہیں پاتے، اتنا خوف و ہراس ہے، کیونکہ کوئی ہمارا جو لا اینڈ آرڈر تو بچے ہی نہیں ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اکٹھے کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور چوروں کو، ڈاکوؤں کو باقاعدہ، اور پولیس کو جب بلایا جاتا ہے پولیس آنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور کل مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ وہاں کسی سینئر افسر کے پاس گئے، ایک ریڑھی والا تھا، اس کے گھر سے 50,000 روپے اس بیچارے نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی ہوگی، تو 50,000 اس کے گھر سے اٹھا لیا۔ تو پولیس افسر کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس 50,000 کہاں سے آیا؟ آپ پہلے تو اس بات کا جواب دیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، اور یہ میں ان علاقوں کی بات، کراچی کی یا شہروں کی بات نہیں کہہ رہے کہ جہاں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، یہ وہ گاؤں کے علاقے ہیں جو اتنے پرامن تھے کہ رات کے 2-3 بجے بھی وہاں کوئی آتا جاتا تھا تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ حالات ہو گئے ہیں، اور مہنگائی ہے، لوگوں کے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو اس انقلاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پھر ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت ملتوی کرنے کی، اور چونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی سی بی نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے، اور اس میں ورلڈ کپ کی 1992 کی پوری ٹیم ہے سوائے کپتان کے، جو کیپٹن ہے اس کی تصویر ہی نہیں ہے، اس کی ویڈیو ہی نہیں ہے۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کئی دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بلے کی جگہ پہ کوئی ڈنڈا دے دیں کہ جی بلہ چونکہ پی ٹی آئی کا نشان ہے تو بلے سے نہ کھیلیں، بابر کو اور جو رضوان ہے ان سب کو ڈنڈے پکڑا دیں، بھی آپ نے وہ گلی ڈنڈا جیسے کھیلتے تھے کہ آپ ڈنڈے سے کھیلیں، بلے سے نہ کھیلیں، چونکہ بلہ تو پی ٹی آئی کا نشان ہے۔ یہ حالات اس حد تک پہنچانے کے لیے یہ تیار ہو گئے ہیں، اور اتنی بدقسمتی ہے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن کی کیس پر سماعت کی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، اچھا کوئی انتخابات کی تیاری نہیں ہو رہی، سوائے پی ٹی آئی کے خلاف روز کیس سنے جاتے ہیں۔ 5 رکنی جو کمیشن ہے، پورا 5 رکنی، ایک بندہ بھی سن سکتا ہے لیکن پورا 5 رکنی بیٹھا ہے، کوئی کام جو نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کیس میں اپنا وکیل تبدیل کر لیا، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ کمیشن کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن مجھے جواب جمع کروانے کی مہلت دے، آئندہ سماعت سے قبل الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دوں گا۔ ڈی جی پولیٹیکل فائنانس نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے 1 سال کی مہلت دی۔ پی ٹی آئی کو متعدد یاد دہانی کے نوٹسز دیے گئے، پی ٹی آئی نے پارٹی آئین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ ڈی جی پولیٹیکل فائنانس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ترمیم شدہ آئین پر اعتراضات لگائے، پی ٹی آئی نے بعد ازاں ترمیم واپس لے لی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات اور پارٹی آئین میں ترمیم کے تنازعات ہیں، ترمیم کے بعد بھی پارٹی آئین تو وہی رہتا ہے۔ 1973 کے آئین میں جتنی ترمیم ہوئی ہیں، آئین تو وہی ہے، آئین یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2023 کا آئین ہے، آئین وہی 1973 ہوتا ہے، ترمیم ہوتی رہتی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیا کہ جس شک کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کروائے گئے وہ شک واپس لے لی گئی۔ پی ٹی آئی کے چیف الیکشن کمشنر نے ترمیم واپس لینے کا تحریری بیان جمع کروایا، یہ چیزیں اپنے دلائل میں بتائیں، آئین میں ترمیم صرف ایک بیان سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ بہرحال اب آئین بھی، پارٹیوں کا آئین بھی الیکشن کمیشن چیک کرنے بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے آئین تبدیل کیا، آئین میں ترمیم ہوتی ہیں، اور وہ 1973 کے آئین میں بھی اتنی ترمیم ہو چکی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ ہمارا نظام تل چکا ہے کہ ہر صورت انتخابات بھی نہیں کروانے، اور اس میں عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں حلقہ بندیوں کا عمل شفاف طریقے سے کروانے کی سندھ میں حلقہ بندیوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں سندھ کے ضلع شکارپور کے 3 صوبائی حلقوں میں حلقہ بندیوں کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے حلقہ بندیوں سے متعلق معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھجوا دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کروا رہا ہے، جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے، بجائے اس کے کہ آپ چیف جسٹس ہیں، پہلے آئین ٹوٹ چکا ہے اور اب دوبارہ ٹوٹنے جا رہا ہے، چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یعنی اب انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی۔ تو چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ حلقہ بندی عوامی مفاد کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں متعدد بار حلقہ بندیوں کا معاملہ آ چکا ہے، حلقہ بندیوں میں ٹپے دار سرکل کو ذرا بھی متاثر کرنے سے حلقے سے امیدوار کو پڑنے والے ووٹ متاثر ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں شفاف طریقے سے کرے۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ میں حلقہ بندیوں پر حساسیت زیادہ ہے، سندھ سے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہیں، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے۔ مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی کہہ
دیا پہلے حلقہ بندیاں کریں، حلقہ بندیوں پہ 4-5 ماہ لگ جائیں گے اور اس طریقے سے انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ سندھ میں صوبائی حلقے PS 7، 8 اور 9 شکارپور کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ واپس جائیں الیکشن کمیشن کے پاس، چونکہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو ہے نہیں، اس وجہ سے آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں۔ جبکہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو، چونکہ انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی اور انتخابات کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کی جا رہی، اس وجہ سے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی جا رہے ہیں اس سارے معاملے کو چیلنج کرنے کہ انتخابات کی تاریخ آنی چاہیے۔ تو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے پہلے ہی اس کو اناؤنس کر دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو NRO 2 تھا وہ واپس ہونے جا رہا ہے۔ نیب ترمیم کا جو کیس ہے اس کو 18 اگست کے لیے 11 بجے صبح سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس میں سماعت چونکہ مکمل ہو چکی تھی اور یہ عمران احمد خان نیازی کی درخواست تھی، اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے اور اسی دن فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ اور اس میں 3 رکنی بینچ ہے جو سماعت جس نے کی تھی، چیف جسٹس اعجاز اور جسٹس منصور علی شاہ، وہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے عمران خان کو بھی نقصان ہوگا، سپریم کورٹ نے تمام ترمیم نہیں ہٹانی۔ سپریم کورٹ نے جو 3-4 مین ترمیم ہیں ان کو ختم کرنا ہے جس سے انہوں نے NRO 2 لیا ہے۔ سپریم کورٹ پورا ترمیمی ایکٹ نہیں، اس میں کچھ ترمیم جیسے ریمانڈ کی ہے وہ نہیں ختم کرے گی، چونکہ 90 دن کا ریمانڈ بنتا نہیں ہے، وہ 14 دن کا ہی رہے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو نقصان ہوگا، عمران خان کو صرف نقصان ہے 14 دن کے ریمانڈ سے کہ جی 14 دن کی جگہ 90 دن ہو جائے گا، چلے عمران خان 90 دن کا ریمانڈ بھی بھگت لے گا، لیکن یہ جو NRO 2 ہے جو سب کو دیا گیا ہے وہ تو واپس ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریمانڈ والی شک کو نہیں چھیڑیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، چونکہ وہ ضروری تھی۔ اس طرح جو ضروری چیزیں ہیں ان کو رہنے دیا جائے گا، تمام ترامیم کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ چند ایک ترمیم کو جس میں آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس تھا یا اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، یا جو 50 کروڑ کا تھا کہ 50 کروڑ سے اوپر ہوگا کیس تو وہ نیب میں آئے گا، یا 100 سے زائد لوگ اگر افیکٹیز ہوں گے تو پھر متاثر لوگ ہوں گے تو پھر معاملہ آئے گا نیب کے پاس۔ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔